بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 423، مستحبات ذبح کا بیان۔ والمستحب فی الابل النحر، اونٹ میں مستحب ہے نہر کرنا۔ نہر کس کو بولتے ہیں بھائی؟ قطع العروق عند الصدوری، سمجھ میں آئے گا نا؟ رگوں کو کاٹ دینا سینے کے پاس جو رہتی ہیں، سمجھ میں آ گیا نا سب؟ اور ذبح کس کو بولتے ہیں؟ لحیین کے درمیان ذبح کرنا، دو جبڑوں کے اور لبہ کے درمیان ذبح کرنا، جو اس سے پہلے بتایا گیا ہے۔ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ فَإِن ذَبَحَهَا جازا، اگر اس کو ذبح کر دیے تو بھی جائز ہے اونٹ کو، مگر اونٹ کو لٹا کے ذبح کرنا جو ہے آسان کام نہیں ہے۔ والمستحب فی البقر والغنم الذبح فإن نحرهما جازا ويكره، اور مستحب کیا ہے؟ گائے میں اور بکری میں ذبح کرنا ہے، اگر ان دونوں کو نہر کر لیے تو بھی جائز ہے، لیکن مکروہ ہے۔ ہاں مکروہ ہے۔ کیسے نہر کر کے؟ اب نہر کر کے ایسی جگہ مارنا جہاں پر جو اس کی وہ رگیں، وہ ودجین، اور اسی طرح اور کیا کرنا ہے، وہ کھانے کی نالی اور سانس کی نالی، جو بھی الفاظ ہیں عربی کے۔ اما الاستحباب فیہ لموافقت السنت المتوارثہ، مستحب اس میں اس وجہ سے ہے کہ سنت متوارثہ یعنی منقولہ سنت یہی ہے جو ہے پوری تفصیل کے ساتھ، شہرت کے ساتھ منقول ہے، اور اس لیے کہ ان میں جو ہے رگیں جمع ہو جاتی ہیں منحر میں، کس میں؟ اونٹ میں، منحر میں رگیں جمع ہو جاتی ہیں۔ وفیہما فی المذبح، اور بکری میں اور گائے میں وہ پوری رگیں ایک جگہ کہاں جمع ہوتی ہیں؟ مذبح میں، ذبح کرنے کی جگہ میں جمع ہوتی ہیں۔ والکراہہ، اور کراہت کیوں ہے؟ سنت کی مخالفت کی وجہ سے ہے، وہی لمانا فی غیرہ، اور یہ کراہت مانے لمانا فی غیرہ ہی ہے، فلا تمنع الجواز، لہذا وہ جواز کو نہیں روکتی۔ یہ کراہت جو ہے حدیث شریف میں منع بول کے آیا ہے، لیکن وہ منع جو ہے کیا کہتے ہیں، قبیح لغیرہ کی وجہ سے ہے، کراہت لغیرہ کی وجہ سے ہے، تو جواز اور حلت کو وہ نہیں روکتے، خلافا لما یقولہ مالک، اس کے برخلاف جو امام مالک کہتے ہیں وہ حلال نہیں ہوتا۔ امام مالک بالکل کہتے ہیں کہ نہر ہی کرنا ہے اونٹ کو تو حلال ہوتا، اور گائے اور بکری کو جو ہے ذبح ہی کرنا ہے تو حلال ہوگی، یہ ان کا کہنا ہے۔ لیکن ہم یہ بولتے ہیں کہ بھائی یہاں کا جو بھی ممانعت آئی ہے حدیث میں، وہ جو ہے اس لیے آئی ہے کہ وہ مناسب طریقہ نہیں ہے، کبھی لغیری کی وجہ سے۔ ومن نحر ناقۃ او ذبح بقرۃ فوجد فی بطنها جنینا میتا لم یوکل اشعر او لم یشعر، نہیں، اشعر او لم یشعر، اشعر او لم یشعر، اشعار سے وہ اور جو آدمی نہر کیا اونٹنی کو یا ذبح کیا گائے کو، تو پایا اس کے پیٹ میں جنین، بچے کو جنین بولتے ہیں ماں کے پیٹ میں جب رہتا ہے، اور پیدا ہونے کے بعد کیا کہلاتا ہے؟ وہ رضیع کہلاتا ہے۔ دودھ چھوڑنے کے بعد کیا کہلاتا ہے؟ پتیم کہلاتا ہے۔ اس کے ذرا بڑا ہونے کے بعد سبی کہلاتا ہے، اس کے بڑا ہونے کے بعد ولد۔ سمجھ میں آئے گا نا صاحب؟ عربی کے اندر اتنے نام ہیں۔ تو جنین جو ہے کہاں تھا؟ ماں کے پیٹ میں بچہ۔ گائے کو ذبح کرنے کے بعد گائے کو جنین نکل گیا، اب اس جنین کا کیا کرنا ہے؟ آنا فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے، وہ جنین کا کچھ بھی نہیں کرنا ہے، اس کو جو ہے پھینک دینا ہے خاموشی سے، اس کو پھینک دینا ہے میاں دیوانے۔ جنینن میتن، مرا ہوا، ہاں اگر زندہ ہے تو اس کو الگ سے ذبح کرنا، اگر زندہ ہے تو ذبح کرنا۔ کیسا پلنے کے لائق نہیں رہتا ہوں، اب اس کو اتنا بڑا ہے کہ بالکل اب پیدا ہونے کے قریب تھا تو پل سکتا تو پل سکتے، لیکن میت ملا تو اس کو جو ہے کھا نہیں سکتے، دیگر فقہا اس کو کھانے کی اجازت دیتے ہیں۔ فی بطنہا جنینن میتن، اس کے پیٹ میں پائے جنین میت کو نہیں کھایا جائے گا، اشعر او لم یشعر، چاہے وہ شعور والا ہو یا شعور والا نہ ہو، یا شعور والے سے مراد جو اس کے اعضاء ثابت بنے ہوں یا نہ بنے ہوں، اس کے بال اگے ہوں یا نہ اگے ہوں، ہے لفظ ترجمہ، لیکن اس سے مراد یہ لی ہے فقہا نے اس کے بال بنے ہوں یا نہ بنے ہوں، اور یہ ابو حنیفہ کے پاس ہے، یہی امام ظفر کا، حسن بن زیاد وغیرہ کا قول ہے۔ لیکن ابو یوسف محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں اذا تم خلقتہ اکلا، جب اس کی خلقت جو ہے مکمل بن گئی، جب اس کی خلقت یعنی پورے اعضاء اس کے بن گئے، بال وغیرہ بھی آگے سمجھو، تو کھایا جا سکتا ہے، یہی امام شافعی کا قول ہے۔ کیوں؟ دلیل ہے حدیث شریف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے کہ زکات الجنین زکات امہ، جنین کا ذبح اس کی ماں کا ذبح ہے، بہت مشہور حدیث ہے یہ، جنین کی ذبح اس کی ماں کا ذبح ہے، ماں کو جب ذبح کر دیے تو جنین بھی جو ہے ذبح ہو گیا، اگرچہ کہ مر کے پیدا ہوا، پیدا کہاں ہوا؟ اگرچہ کہ مر کے پیٹ میں نظر آیا، تو بھی وہ جو ہے کیا ہو گیا بھائی؟ ذبح ہو گیا، اس کو کھا سکتے ہیں، بول رہا۔ وَلِأَنَّهُ
جزء من الام، مگر شرط یہ لگاتے ہیں کہ اس کے اعضا پورے بننا، اعضا پورے نہیں بنے، ادھورے اعضا ہیں تو پھر وہ کچرے میں آ جاتا، پھینک دینا اس کو، ٹھیک ہے نا بھائی. وَلِأَنَّهُ جُزْءٌ مِّنَ الْأُمِّ، اور دلائل دوسرے بھی ہیں، اس لیے کہ وہ ماں کا جز ہے حقیقتاً، لِأَنَّهُ يَتَّصِلُ بِهَا، اس لیے کہ وہ اس سے متصل ہے، حَتَّى يُفْصَلَ بِالْمِقْرَاضِ، یہاں تک کہ اسے جو ہے قینچی سے جدا کیا جاتا ہے. مقراض بولتے ہیں قینچی کاٹنے والی چیز، یعنی یہ ماں کا جز ہے. جب پورا جانور حلال ہو گیا، انہیں کیوں حرام رہے گا؟ انہیں کیوں حرام رہے گا؟ یہ نقلی دلیل، یہ عقلی دلیل ہے. وَيَتَغَذَّى بِغِذَائِهَا، اور اس کی غذا سے بھی غذا حاصل کرتا ہے. وَيَتَنَفَّسُ بِتَنَفُّسِهَا، اور اس ماں کے سانس لینے سے بھی سانس لیتا ہے. وَكَذَا حُكْمًا، تو طبعی اعتبار سے انہیں ماں کا جز ہے، تو ماں کی زبا سے انہیں بھی زبا ہو گیا، حدیث بھی ہو گئی اور طبعی قول بھی ہو گیا. اسی وجہ سے کچھ احکام بھی بیان کر رہے ہیں. حَتَّى يَدْخُلَ فِي الْبَيْعِ الْوَارِدِ عَلَى الْأُمِّ، یہاں تک کہ انہیں داخل ہو جاتا ہے اس بے میں جو ماں پر وارد ہو جاتی ہے. اگر ماں کو بیچے تو بچے کو الگ نہیں بیچتے نا بھائی، بچہ بھی اس میں شامل ہو جاتا، تو حکمن بھی اس کے اندر شامل ہے، حکمن بھی اس میں شامل ہے. وَيُعْتَقُ بِعِتَاقِهَا، اور وہ ماں کی آزادی سے بچہ بھی آزاد ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی باندھی کو آزاد کر دیا تو اس کے پیٹ میں کی جو ہے بچہ آزاد ہوتا نہیں ہوتا، آزاد ہو جاتا ہے. وَإِذَا كَانَ جُزْءًا مِّنْهَا، اور جب وہ اسی کا جز ہے، فَالْجَرْحُ فِي الْأُمِّ زَكَاةٌ لَهُ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ زَكَاتِهِ كَمَا فِي السَّيْرِ، تو زخمی کرنا ماں میں اسی کے لیے جو ہے کیا ہو جاتا ہے؟ ذبح ہو جاتا ہے عاجزی کی وقت اس کے ذبح ہونے سے، جیسا کہ شکار میں ہے. مطلب شکاری میں بھی ایسے قصہ بولنا چاہتے ہیں. ہرن کو کوئی آدمی کیا کرا، تیر چلا دیا بسم اللہ اللہ اکبر بول کے، تو اس سے جو ہے کیا ہو گئی، خون بہ کے مر گئی. پہنچنے کے بعد اس کے پیٹ میں بچہ ہے، انہیں بھی مرا ہوا ہے، تو گویا کہ وہاں پر بھی جو ہے عاجزی کے وقت میں انہیں بھی حلال ہو گئی، انہیں بھی حلال ہو گیا بچہ بھی. یہ سب ان کے دلائل ہیں. لیکن ابو حنیفہ کی دلیل دیکھو، انه اصل فی الحیات، وہ اصل ہے زندگی میں. دیکھیں بھائی، زندگی میں ماں کی زندگی اس کی زندگی نہیں ہے، زندگی میں تو انہیں باضابطہ اصل ہے. اب اگر انہیں زندہ نکل کے آیا، اس کے اندر زندگی بچی ہوئی ہے، آپ اس کو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں تو کھاؤ. لیکن اگر انہیں زندہ نکل نہیں آیا تو پھر جو ہے وہ مردہ ہی ہے. حیات میں انہیں اصل ہے، یہاں تک کہ اس کی حیات کا تصور کیا جاتا ہے ماں کی موت کے بعد بھی. اگر جانور مر بھی گیا، جانور مر بھی گیا اور اس کو جو ہے پیٹ چیر کے دیکھے تک بچہ زندہ ہے تو انہیں زندہ رہتا. ہاں. وَعِنْدَ ذَلِكَ يُفْرَضُ بِالزَّكَاةِ، اور اسی سے وہ زکوٰۃ میں جو ہے علیحدہ سمجھا جائے گا. یفرض مانے علیحدہ کیا جائے گا ذبح کرنے میں بھی. اب اس کے بعد مثالیں دیں. وَلِهَذَا يُفْرَضُ بِإِيجَابِ الْغُرَّةِ، اسی وجہ سے اس کو علیحدہ کیا جاتا ہے غرے کے واجب کرنے میں. غرے کا مطلب یہ ہے کہ غلام کی قیمت کے لگانے میں، غرہ بولتے ہیں غلام کی قیمت کا لگانا. ایک مثال سے سمجھ میں آتا ہے. مثال یہ ہے کہ ایک عورت ہے، اس کو کوئی پیٹ پہ لات مار دیا، باندھی تھی سمجھو نے، پیٹ پہ لات مار دیا، انہیں حاملہ تھی، تو اس لات مارنے کی وجہ سے اس کا حمل کیا ہو گیا بھائی؟ ضائع ہو گیا. تو اب اس کے مالک کو یہ دینا ضروری ہے، اس غرے کی قیمت کو واجب کیا جائے گا، اس غرے کی قیمت کو واجب کیا جائے گا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی الگ جان تصور کی گئی ہے نا، اس کی الگ جان تصور کی، الگ قیمت لگی ہے اس کی. نہیں سمجھ میں آ رہا؟ اس کی الگ قیمت لگی ہوئی ہے، اسی وجہ سے اس کو واجب کیا گیا ہے. ورنہ تو جو ہے ماں کو تو کچھ نہیں ہوا تو بچے کو بھی کچھ نہیں ہوا، خاموش ہو جاؤ بول سکتے تھے، نہیں بولیں گے ویسا. تو غرے کے واجب کرنے کو بھی علیحدہ کیا جاتا ہے. وَيُعْتَقُ بِعِتَاقٍ، اور آزاد کیا جاتا ہے آزاد کرنے سے، مضافن الیہ، اس کی طرف منسوب کر کے، اس کی طرف منسوب کر کے. اچھا کیا مطلب بھائی؟ اگر کوئی آدمی جو ہے ماں باندھی کے پیٹ میں رہنے والے بچے کو آزاد کرنا چاہے، آزاد ہو جاتا انہیں؟ آیا سمجھ میں؟ تو یہ بھی ثابت کرتا ہے اس بات میں کہ انہیں الگ ہے باضابطہ. اگر جو ہے مثال ان کی ایک باندھی ہے اور انہیں حاملہ ہوگی بیچارے، ان سے نہیں، ان سے اور اس کے ذریعے وصیت کیا کوئی، اس کے ذریعے وصیت کیا کا مطلب یہ ہے کہ انہوں جو اپنی باندھی کے پیٹ میں ہے سو بچے کے بارے میں کسی کی وصیت کی، کیا بول کے میرے باندھی کے پیٹ میں جو بچہ ہے میں نے فلاں گفٹ دے دیا، وصیت کرے. وصیت ہوتی نہیں ہوتی؟ ہو جاتی. وہ حیوان دموی، اور آخری بات یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ ایک باضابطہ حیوان ہے. پیٹ پہ رہنے والا بچہ بھی کیا ہے بھائی؟ حیوان ہے، دموی ہے. وما هو المقصود من الزکاة، اور وہ چیز ہے جو کہ زکوٰۃ سے مقصود ہے. وہ التمیز بین الدم واللحم، اور وہ جدا کرنا ہے
خون اور گوشت کے درمیان. اصل میں بات یہ بھی ایک حیوان ہے, اس کے اندر بھی خون رہتا ہے, تو خون سے کیا کرو آپ گوشت کو جدا کر دو, خون کو نکال دو, تب جا کے گوشت حلال ہوگا. اب وہ خون کے ساتھ کیسا حلال ہوگا؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ بولنا چاہتے ہیں. واللحم لا يحتصل لا يتحسر بجرح الام, وہ حاصل نہیں ہوگا. کیا حاصل نہیں ہوگا؟ اس کا خون گوشت سے علیحدہ نہیں ہوگا ماں کے زخمی کرنے سے. ماں کو زخمی کر دیا گیا ہے, ماں کا خون نکال دیا, اس کا کہاں نکالے؟ اس کو ہے نا خون اندر, تو ناپاک خون سے ملے تو کیسے پاک ہوگا؟ نہیں ہوگا. اذ هو ليس بسبب لخروج الدم عنه, اس لیے کہ وہ سبب نہیں ہے اس سے. کون سا؟ ماں کو ذبح کرنا. ماں کو ذبح کرنا سبب نہیں ہے اس سے خون کے نکلنے کا. فلا يجعل طبعا في حقه, خلاصہ یہ ہے کہ یہ ماں کے حق میں تابع نہیں ہوگا. اگر زندہ ہے ذبح کرے, خون نکل گیا حلال, اگر زندہ نہیں ہے تو انہیں حلال نہیں ہے. بخلاف الجرح, اب وہ جو مثالیں دیے نا اس مثالوں کو جو ہے پیش کرنا پڑے گا. بخلاف الجرح فی السیر, برخلاف شکار میں زخمی کرنے کے. لأنه سبب لخروج ناقصا فیصار مقام الکل, شکار میں اگر کوئی آدمی ذبح کر دیا, شکار میں کوئی آدمی ذبح کر دیا تو اگرچہ کہ اس کا خون جو ہے حلق وغیرہ سے نہیں جاتا, ادھر ادھر سے چلے جاتا, تو بھی اس کو جائز اس واسطے قرار دیا گیا ہے کہ بہرحال اس کے جسم کا خون نکل جاتا, اس کے جسم کا خون نکل جاتا ہے, اس لیے کہ وہ سبب ہے اس کے نکلنے کے لیے ناقص طور پر. فیقام مقام الکامل فیہ عند التعذر, لہذا اس کو اس میں کامل کے قائم مقام کیا جائے گا تعذر کے وقت میں. وانما يدخل في البيع تحريا, اور بے میں ماں کے بے میں بچے کو داخل کیوں کیا گیا ہے؟ جواز کو تلاش کرنے کے لیے. اگر آپ بولے نہیں ماں کو بیچتے بچے کو نہیں بیچ سکتے گائے کے اندر, تو بے جائز نہیں ہو سکتی نا, اس لیے کہ اس کے اندر ہے جو چیز ہے نہیں ہے, پکی نہیں معلوم ہے, تو مجبوراً اس کو کیا کرنا پڑتا؟ بے کو جائز کرنے کے لیے تابع کرنا پڑتا. ہاں وہ کیا کرتے ہونے گابن ہونے کی وجہ سے قیمت میں اضافہ ہو سکتا ہے, گابن ہونے کی وجہ سے قیمت ہو سکتا نہیں ہو سکتا. خالی بھائی کو گائے کو خریدو, گابن گائے کو خریدو, فرق رہتا. اس کے جواز کو تلاش کرنے کے لیے کئی لا یفسد بھی استثناء ہی, تاکہ وہ فاسد نہ ہو اس کے استثناء کرنے سے. ویعتق بعتاقها, اچھا باندھی کے آزاد کرنے سے اس کا بچہ بھی اس واسطے آزاد شمار کیا جائے گا. وہ بھی ایک مثال بولے گے, دونوں ایک دوسرے کے تابع ہیں بول کے, ماں کے تابع بچہ ہے, وہ اس لیے شمار کیا جائے گا کہ باندھی کو جب آزاد کر دے رہے ہیں, باندھی تو آزاد ہوگی لیکن اس کا بچہ جو ہے کیسے غلام رہ سکتا ہے؟ تو باندھی کی آزادی کے لیے آزاد کے بچے کو غلامی سے بچانے کے لیے وہاں پر کیا کیا جائے گا؟ اس کے تابع کر دیا جائے گا. اس کو ایسا نہیں روک سکتے, تو آزاد ہے, تیرا بچہ آزاد نہیں بول سکتے, کیونکہ ماں کو آزاد رکھنے کے بعد ماں کا بچہ تو آزاد رہنا ہی چاہیے. کئی لا ينفصل من الحرة ولد رقيق, تاکہ جو ہے جدا نہ ہو آزاد سے ایک غلام بچہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.